ناظرین کرام، اور اس وقت ہے ہمارے سیگمنٹ کا جس کا نام ہے روزہ اور اس کے احکام و مسائل، اور اس سیگمنٹ میں ہم سیکھتے ہیں کچھ اچھی باتیں اپنی بہن عائشہ ابو بکر سے کہ روزے میں ہمیں کون سے کام کرنے چاہیے اور کن کاموں سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے، تاکہ ہم رمضان المبارک کے بعد کے جو ہمارے ایام ہیں اس کے لیے بھی اپنی اولاد کی تربیت کر سکیں۔ اور 13واں روزہ ہے آج، عشرہ مغفرت ہے۔ عشرہ مغفرت کی دعا آپ کو بتاتی چلوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ واتوب الیہ۔ اور عائشہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ویلکم ٹو دی شو۔ جزاک اللہ خیر۔ آج کا ٹاپک الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم جھوٹ سے متعلق گفتگو کریں گے۔ اچھا، قبل اس کے کہ ہم اس گفتگو کو آگے بڑھائیں، میں چاہتی ہوں کہ جھوٹ کے معنی و مفہوم پہ آپ تھوڑی سی روشنی ڈال دیں، اس لیے کہ کچھ لوگوں کے ہاں جو ہے نا جھوٹ کا جو پرسیپشن ہے وہ الگ ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا جی بلا شبہ حضرت حسن بصری علیہ رحمہ فرماتے ہیں، احیاء العلوم میں امام غزالی نے آپ کے قول کو نقل کیا ہے کہ باطن اور ظاہر، قول و عمل اور نکلنے اور داخل ہونے کے مقامات کے درمیان اختلاف منافقت میں سے ہے، اور منافقت کی بنیاد جھوٹ ہے۔ یعنی بیسیکلی جھوٹ یہ ہے کہ انسان کے قول و عمل میں تضاد ہو، انسان کے ظاہر باطن میں تضاد ہو، انسان کرے کچھ کہے کچھ، انسان جو ہے وہ اپنے ہی کسی قول کی نیگیشن میں چلا جائے، یا سچ کی مخالفت کرے، یعنی جو چیز واضح ہے اس کی مخالفت کرے، اس سے الٹ کرے، متضاد کرے، تو یہ عمل اس کا یا ایسا قول یہ جھوٹ میں شمار ہوگا۔ کوئی مثال، کسی مثال سے اگر آپ واضح کر دیں تو بہتر رہے گا۔ جی بلا شبہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے ہی ہمیں اس کی ایک مثال مل جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عبداللہ کے گھر گئے۔ جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام وہاں تشریف لے گئے تو حضرت عبداللہ جو کہ خود راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں اس وقت چھوٹا تھا، تو میری والدہ نے مجھے بلانے کے لیے کہا کہ عبداللہ میرے قریب آؤ، میں تمہیں چیز دوں گی۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میری والدہ سے کہ آپ اسے کیا دیں گی؟ تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کھجور دوں گی۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر تم ایسا نہ کرتی، یعنی تم نے بلایا ہے کہ کوئی چیز دوں گی اور اس کے بدلے کوئی چیز نہ دیتی تو تم پر ایک جھوٹ لکھا جاتا۔ تو جھوٹ کی مثال یہ ہے کہ ہمیں مل جاتی ہے کہ ہم جو بات کہیں اصل میں وہ بات اس طرح سے نہ ہو تو یہ بھی جھوٹ ہے۔ اچھا، یہ کون لوگ ہیں جو جھوٹ بولتے ہیں؟ کوئی مخصوص طبقہ ہے یا کچھ مخصوص لوگ ہیں جو جھوٹ بولتے ہیں؟ قرآن اس حوالے سے کیا کہتا ہے؟ جی قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، سورہ النحل آیت نمبر 105، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ۔ جھوٹ تو صرف وہ لوگ بولتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی آیات پر ایمان نہیں رکھتے۔ یعنی جھوٹ بولنا اتنا قبیح فعل ہے کہ اس کو بے ایمانوں، یعنی جو لوگ مسلمان نہیں، اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، ان کے ساتھ ریلیٹ کیا گیا اور ان کی صفت بتایا گیا کہ جھوٹ صرف وہ بولیں گے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے ہوں گے۔ اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو احادیث ہیں اس کی روشنی میں بتائیے کہ جھوٹ بولنے والے کے لیے کیا سزائیں یا کن وعیدوں کا ذکر کیا گیا ہے؟ سب سے پہلی تو سزا یہ تو میرے خیال میں ہر بچے کو پتہ ہوگا اور اس کی زبان پہ بھی رہتی ہے، اور ہم اس کو عام گفتگو میں بھی کہتے ہیں کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اور لعنت کا مفہوم سلمہ یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جانا۔ کسی پر لعنت کرنا، اس کو یہ بد دعا دینا کہ وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے، یہ خود کبیرہ گناہ ہے۔ اور کہا گیا کہ لعنت کسی کو کرنے والا اگر وہ اس کے اوپر وہ اس بات کا حقدار نہ ہوا کہ اس کے اوپر لعنت کی جائے تو وہ لعنت پلٹ کے کرنے والے پہ آ جائے گی۔ اتنا یہ کبیر فعل ہے۔ لیکن آپ خود سوچیں کہ جب جھوٹ بولنے والے کو خود شاعری اسلامی میں لعنتی قرار دے دیا گیا تو کتنا قبیح یہ فعل ہے کہ اللہ کی رحمت سے ہی کوئی شخص دور ہو جائے۔ اسی حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور فرمان امام غزالی نے ہی اس کو احیاء العلوم میں نقل کیا کہ اپنے آپ کو جھوٹ سے بچاؤ۔ یعنی آقا کریم اپنی امت کو یہ حکم دے رہے ہیں کہ جھوٹ مت بولنا، کہ وہ جھوٹ بولنے والا بدکار کے ساتھ ہے،
یعنی یہ اتنا ہی کبھی ہے جتنا کہ بدکاری کرنا، اور وہ دونوں دوزخ میں ہوں گے. یعنی ایک تو ان کی سنگت ایک جیسی کیونکہ ان کا عمل ایک جیسا ملتا جلتا، اور دوسرا یہ کہ وہ دونوں جہنم میں داخل کیے جائیں گے. تو اس حوالے سے اگر ہم اور دیکھیں احادیث مبارکہ میں تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تاکید ملتی ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نہ صرف جھوٹ سے بچنے کی ترغیب دیتے، جھوٹ گناہ ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے تو اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ امت کا اتفاق ہے اس بات پر کہ انبیاء معصوم ہیں، وہ معصوم عن الخطا ہیں، وہ گناہ کبیرہ یا صغیرہ کر ہی نہیں سکتے. اس کے باوجود امت کو تعلیم دینے کے لیے اور جھوٹ کی اہمیت کو، یعنی اتنا بڑا یہ فعل ہے، اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے کہ لوگ اس سے بچیں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی دعاؤں میں جھوٹ سے بچنے کی بھی دعا کیا کرتے. اور حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ آپ دعا فرما رہے تھے، اللہم طہر قلبی من النفاق وفرجی من الزنا ولسانی من الکذب. اے اللہ میری زبان کو نفاق سے یعنی منافقت سے، میری شرمگاہ کو زنا سے، اور میری زبان کو جھوٹ سے پاک رکھنا. یعنی یہ تصور بھی نہیں ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام یا کوئی بھی انبیاء کسی بھی ایسے فعل میں جو ان کی شان نبوت کے مطابق نہ ہو اس میں ملوث ہو جائے. لیکن امت کی تعلیم کے لیے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ صرف یہ کہ جھوٹ سے بچنے کی ترغیب دی، بلکہ کہا گیا کہ تم میری سنت بھی بن جائے گی کہ تم دعا مانگا کرو، اللہ سے توفیق طلب کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں گناہوں سے بچائے. عائشہ دیکھیے کہا جاتا ہے کہ جھوٹ جو ہے وہ بہت سارے گناہوں کی بنیاد بھی ہے، اس کی جڑ بھی ہے. اس ضمن میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ سے اگر کوئی مثال پیش کریں آپ. جی بلا شبہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ سے ہمیں مثال ملتی ہے کہ ایک شخص بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے میں 3 بری عادات ہیں، اگر آپ کنسیشن دیں مجھے کہ میں ایک عادت کو چھوڑ دوں تب میں اسلام میں داخل ہو جاؤں، کیونکہ میرے لیے مشکل ہے کہ میں ایک دم ہی جو ہے وہ تینوں عادات کو چھوڑ دوں. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب استفسار فرمایا تو اس نے کہا کہ ایک تو میں جھوٹ بولتا ہوں، دوسرا میں بدکاری کرتا ہوں، اور تیسرا میں شراب پینے کا عادی ہوں. اب مجھے آپ بتائیں کہ میں ان تینوں افعال میں سے کس کو چھوڑوں؟ سلمہ یہ تینوں بہت بڑے گناہ ہیں. جو پہلے 2 گناہ ہیں جن کا اس نے ذکر کیا، یعنی زنا کا اور شراب کا، یہ تو حدود کرائمز میں سے ہیں اور باقاعدہ ان کے اوپر حد قائم ہوتی ہے. تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو کہ حکمت والے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حکمت کا خزانہ، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جھوٹ بولنا چھوڑ دو. اب وہ جب شخص گیا اور کچھ عرصے بعد وہ واپس آیا تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے مجھ سے جو وعدہ لیا، عرب زبان کے بڑے پکے تھے، ان کی بہت بڑی خصوصیت تھی، وہ جو کہتے تھے اس پر پھر ڈٹ جاتے تھے. آپ دیکھیں نا، آقا کریم سے مخالفت ان کی اپنی جگہ، لیکن کسی نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صادق اور امین ہونے پہ اعتراض نہیں کیا، یعنی جو بات ہوتی تھی وہ اس کو مانتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے مجھے جھوٹ سے بچنے کی تاکید کی، اس کی برکت سے میرے باقی دونوں گناہ بھی چھٹ گئے. تو پوچھا گیا کہ وہ کیسے؟ تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب بھی مجھے زنا کا خیال آتا تو چونکہ میں شادی شدہ ہوں تو مجھے ہوتا کہ اگر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چل گیا اور آپ نے مجھ سے پوچھا تو جھوٹ تو میں نے بولنا نہیں ہے، میں کہوں گا کہ جی ہاں میں نے یہ گناہ کر دیا، اور چونکہ میں شادی شدہ ہوں مجھے سنسار کر دیا جائے گا اور میں مر جاؤں گا، اور زندگی جو ہے وہ اس کی زندگی کی لذت اس گناہ کی لذت سے بہت زیادہ ہے. اگر میں شراب پیتے ہوئے پکڑا گیا، مجھ سے پوچھا گیا کہ تم نے جو ہے وہ شراب پی ہے یا نہیں، اور میں جھوٹ تو بول نہیں سکتا تو مجھے ماننا پڑے گا کہ میں نے شراب پی ہے، اس کی وجہ سے مجھے جو ہے وہ میرے اوپر حد لگے گی کوڑوں کی، تو مجھے سزا ملے گی، اور جس کی وجہ سے میں مزید پشیمانی کا سامنا کرنا پڑے گا مجھے. تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کہ آپ کی یہ جو آپ نے مجھے نصیحت کی اور میں نے وعدہ کیا اور اس بات پہ بیعت کی کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، اللہ نے اس کی برکت سے مجھے جو ہے وہ باقی گناہوں سے بچا لیا. تو دیکھیں آپ سلمہ کہ یہ جھوٹ جو ہے بیسیکلی اگر اس سے انسان بچ جائے تو وہ کئی کبھی گناہوں سے بچ سکتا ہے. اور جھوٹ کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں جیسا کہ آپ نے کہا
کہ یہ تمام برائیوں کی جڑ بھی ہے۔ اچھا، یہ تو ہم بات کر رہے تھے دینی طور پر جھوٹ کے حوالے سے کہ اس کے کیا نقصانات ہیں یا کیا حدود ہیں، یا جس طرح آپ نے بتایا کہ جھوٹ جو ہے وہ تمام برائیوں کی جڑ ہے. لیکن اگر ہم دنیاوی طور پر سوچیں، کیونکہ بیسیکلی ہم دنیا کے لیے تو ویسے بھی زیادہ سوچتے ہیں، ہمارا ایمان اتنا مضبوط نہیں ہے، ہم بار بار پلٹ کر دنیا کی طرف سوچتے ہیں، تو جو دنیاوی نقصانات ہیں ہمارے، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ جھوٹ کے دنیاوی نقصانات کیا ہیں؟ سلمہ، ایک تو انسان کو نا اس دنیا میں جن دو چیزوں کی بہت زیادہ فکر ہوتی ہے، ایک تو اس کی ریپوٹیشن ہے، دوسرا اس کو رزق کی بہت فکر ہوتی ہے. تو رزق کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہی ارشاد فرمایا کہ الکذب ینقص الرزق، جھوٹ رزق کو گھٹا دیتا ہے. اسی طرح کہا گیا کہ اگر کوئی شخص کوئی تاجر ہے وہ جھوٹی قسم دے کر اگر مال بیچتا ہے تو مال تو بک جائے گا لیکن اس کے پیسے میں برکت نہیں ہوگی. یہ تو اگر ہم دیکھیں تو یہ رزق کے حوالے سے اور تعلیمات اسلامی ہمیں ملتی ہیں. لیکن اگر ہم اپنی موٹی عقلوں سے ہی اس بات کو سمجھنا چاہیں تو آپ دیکھیں کہ انسان کی اس معاشرے میں کوئی عزت نہیں ہے ایسے انسان کی جو جھوٹ بولنے کا عادی ہو. دیکھیں، آپ کے گھر والے بھی اگر آپ پہ یقین نہ کریں تو اس سے بڑی انسان کی ناکامی کیا ہوگی. اور دیکھا گیا ہے کہ انسان وہی زیادہ سکسیسفل لائف گزارتے ہیں جو سچ بولنے کے جن کی زبان عادی ہوتی ہے اور وہ ایک اپنا مقام معاشرے میں ایک بنا لیتے ہیں. وہ کمٹمنٹ کرتے ہیں تو وہ پوری کرتے ہیں، ان کا بزنس زیادہ گرو کرتا ہے اور ان کو بہت سارے فوائد ہوتے ہیں. مجھے یاد ہے ہمیں ایف ایس سی میں تھی تو ایک دفعہ ہم لوگ ایک بات ہوئی تو کلاس میں ہم بچیاں جو ہیں وہ اس وقت ایج بھی ایسی تھی تو کسی بات پہ ہم ہنس پڑی. تو ہمارے جو ٹیچر تھے انہوں نے کہا کہ کون کون ہنسا ہے. کوئی بھی نہیں بولا. تو گھر کی طرف سے ایک جو تربیت ہوتی اس میں یہ تھا کہ بھئی سچ ضرور بولنا ہے. تو میں نے جو ہے وہ ہاتھ کھڑا کر دیا. خیر مجھے اس وقت تو سزا ملی، ٹیچر نے مجھے تھوڑی دیر کھڑا رکھا، لیکن سلمہ اس کا جو فائدہ مجھے ہوا نا وہ آپ بلیو کریں، میں سی آر تھی تو کئی دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ میٹنگز میں مجھے جانا پڑتا تھا تو کوئی میرا ٹیسٹ مس ہو جاتا تھا. تو میرے ٹیچر تھے ہمارے بیالوجی کے سر بابر، تو وہ کہا کرتے تھے پتر تو یہ گھر سے کر کے لے آئیں ٹیسٹ. اینڈ کلاس جو ہے وہ شاک ہوتی تھی اور آئی واز شاک کہ سر گھر سے ٹیسٹ، کیونکہ تصور نہیں تھا. تو کہتے تھے نہیں مجھے اس پہ یقین ہے یہ جھوٹ نہیں بولے گی، ایماندار. یعنی آپ دیکھیں کہ ایک نہ صرف آپ کے اساتذہ آپ پر اعتبار کرتے تھے، اگر آپ سچ بولتے ہیں تو معاشرے میں آپ اسٹوڈنٹ لائف سے ہی. شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ، ہم نے یہ واقعہ اپنے اسکول لائف سے پڑھا کہ کیا حالات آ گئے اور آپ نے جو ہے وہ جب سچ بولا، یعنی قافلہ جا رہا تھا اور تعلیم کی غرض سے آپ کی والدہ نے آپ کو بھیجا اور ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا. اور جب ڈاکوؤں نے حملہ کیا تو انہوں نے سب کے پاس جا رہے تھے جو مال ہے وہ دے دو. ان کے پاس آئے تو آپ کی بچپنا تھا اور آپ نے کہا کہ میرے پاس غالباً 40 اشرفیاں ہیں. تو آپ کی وہ جو ڈاکو تھا وہ جو آپ کے پاس آیا تھا اس نے کہا کہ تلاشی لی تو آپ کے پاس کچھ نہیں تھا. اس نے کہا کہ اپنے سردار کے پاس لے گیا کہ یہ بچہ کہہ رہا ہے لب کے تو ہم لوگ تو لوٹنے آئے، اسے پتہ ہے ہم نے واپس نہیں کرنی، ایک تو کرج اس کی تو دوسرا مل بھی نہیں رہی. تو جب ڈاکوؤں کے سردار نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میری ماں نے میرے قمیض کی اندری طرف جو ہے وہ سلائی کر دی ہے. تو بات وہ جو تھا اس نے حیران ہو گیا ڈاکوؤں کا سردار کہ آپ خود بتا رہے ہیں ہمیں. تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ نے کہا میری والدہ نے مجھے چلتے ہوئے کہا تھا عبد القادر جھوٹ نہیں بولنا، تو میں والدہ کا کہا کیسے موڑ سکتا ہوں. یہ بات کا اتنا اثر ہوا کہ وہ جو ڈاکوؤں کا سردار تھا اس نے کہا جو ایک بچہ اپنی ماں کی بات نہیں موڑ سکتا تو ہم اپنے رب کی بات کیسے انکاری اس سے ہو سکتے ہیں. تو وہ پورا قافلہ یعنی وہ جو ڈاکوؤں کا گینگ تھا وہ پورا جو ہے اس نے توبہ کر لی اور وہ جو ہے مزید اس اچھائیوں کی راہ کی طرف گامزن ہو گئی. تو اس سے بڑا یہ تو چلیں آپ دیکھیں نا کہ دنیاوی طور پہ جو ریپوٹیشن، وہ جو مقام ایک ملا، اور پھر آج اتنے عرصہ گزرنے کے بعد بھی آج بھی جب ہم شیخ عبد القادر جیلانی کا نام لیتے ہیں تو ہماری گردنیں ادب سے جھک جاتی ہیں. ہماری کیا بلکہ تمام اولیاء کی گردن. اور وہ ایک سچ بولنے سے آپ کو جو ایک قلبی سکون ملتا ہے، ایک اطمینان ملتا ہے، آپ کو کوئی ڈر خوف نہیں ہوتا کہ میرا جھوٹ پکڑا جائے گا. جی بلا شبہ. ریپوٹیشن کی آپ بات کر رہی ہیں تو وہ ریپوٹیشن کے خراب ہونے کا جو آپ کو ڈر ہوتا ہے وہ آپ کے اندر نہیں ہوتا، تو آپ ایک بڑی سکون کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. بالکل. دیکھیں نا آپ کا کانفیڈنس گین ہو جاتا ہے کہ ہو جائے، یعنی کیا ہو جائے گا اگر آپ سچے ہیں، آپ کو نہیں، آپ دو رائے نہیں رکھتے کسی بھی چیز کے بارے میں، آپ بڑے مطمئن ہوتے ہیں، کانفیڈنس کے ساتھ ہوتے ہیں. کہا جاتا ہے نا کہ دو کشتیوں کا سوار کبھی پار نہیں لگتا،
وہ کبھی ایک طرف جائے گا کبھی دوسری طرف جائے گا. آپ خود بھی اگر غور کریں تو جو ہے ہم معاشرے میں ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ ایک جھوٹ بولتے ہیں تو اس کو چھپانے کے لیے انہیں پھر بہت 100 سارے جھوٹ جھوٹ بولنے بولنے پڑتے ہیں. اور یہ جو ہے وہ مثل بھی دی جاتی ہے کہ ایک جھوٹ کے چھپانے کے لیے آپ کو 100 جھوٹ بولنے پڑیں گے. اور ہوتا بھی یہ ہے کہ ایک چیز کو کور اپ کرتے ہیں. تو بہتری اسی میں ہے. اس کے علاوہ دنیاوی نقصان کی اگر ہم بات کریں تو والدین اگر جھوٹ بولنے کے عادی ہوں بچوں کے سامنے تو بچوں کی وہ تربیت کیسے کریں گے؟ تو بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ فون بجا اور ماں نے کہا بچی کو کہ میں یہ فون نہیں سننا چاہ رہی, تم کہہ دو امی سو گئی ہیں. اب وہ بچی نے فیڈ کر لیا. اب یہ بچی جب بڑی ہوگی تو ماں کیسے یہ تصور کرے گی کہ وہ اس سے سچ بولے؟ بچوں کا ذہن تو ایک پلین تختی کی مانند ہوتا ہے. آپ جو اس کے اوپر لکھتے ہیں نقش کرتے ہیں وہ نقش ہوتا چلا جاتا ہے. بلا شبہ. تو یہ اگر ایسا عمل ماں باپ کا بچے دیکھیں گے تو وہ بھی بچی کو سمجھیں گے. پتا چل گیا کہ ٹھیک ہے جی آگے میں نے اپنے آپ کو اسی طرح کور کرنا ہے, یہی بلا چیز شبہ. میں نے آگے لے اور کر یہی چلنی ہے. چیز یہی ڈاج وہ پھر والدین کو دیتے ہیں اور پھر اس پہ والدین کوڑے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں ہماری تربیت میں کہاں کمی رہ گئی تھی. آپ کی تربیت میں کمی نہیں تھی, آپ کے عمل میں کمی اچھا, تھی. اس حوالے سے ایک مجھے لطیفہ یاد آ رہا ہے اور اسی بات کو پھر میں آگے انشاءاللہ دین کے ساتھ بھی جوڑوں گی کہ ایک شخص جو ہے وہ گھر پر تھا اور دروازے پہ بیل بجتی ہے اور وہ جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ فلاں شخص ہے دروازے پہ تو وہ اپنے بیٹے سے کہتے ہیں جاؤ بیٹا جا کر بتاؤ کہ بابا گھر پر نہیں ہے. تو وہ بچہ جا کے دروازے پہ کہتے ہیں جی بابا کہہ رہے ہیں کہ وہ گھر پہ نہیں ہے. تو لطائف کی ہم بات کریں تو کیا لطیفوں میں بھی اب ہم دیکھتے ہیں کہ جھوٹ بولا جاتا ہے اور اپنی طرف سے چیزیں زیوم کر کے اور اس طرح کر کے جو ہے وہ پیش کی جاتی ہیں. ایک طرف تو یہ پرسیپشن ہے, دوسری طرف دین کہتا ہے کہ کسی کو مسکراہٹ دینا یا ہنسانا جو ہے وہ صدقہ ہے. تو یہ دونوں باتیں تھوڑی سی کنفیوژن کریٹ کر رہی ہیں, تو آپ کی اچھا, رہنمائی. بڑا اچھا آپ نے یہ کویسچن کیا. مزاح کرنا اسلام میں بلکہ پورے ابواب باندھے ہیں احادیث کی کتابوں میں جس میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا مزاح کرنا صحابہ کے ساتھ جو ہے وہ ثابت ہے. اس میں ایک میں روایت بھی پیش کروں گی برکت کے لیے کہ ایک دفعہ ایک خاتون آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں جن کی وہ عمر رسیدہ تھیں. تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت عطا فرمائے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بوڑھیاں تو جنت میں نہیں جائیں گی. وہ خاتون رونے لگی. تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تبسم فرماتے ہوئے کہا کہ تم جوان ہو کے جاؤ گی, سبحان بڑھاپے میں تم نہیں جاؤ گی. جنت میں کوئی بھی بلا شبہ بوڑھا نہیں ہوگا, سب جوان اب یہ ہوں گے. دیکھیں یہ مزاح کی کیفیت بھی پیدا ہو گئی لیکن اس میں جھوٹ کا شائبہ تک نہیں ہے, یعنی ہے بھی سچ. ایک دفعہ اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صحابی آئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے ایک اونٹ درکار ہے چونکہ میں سفر پہ جا رہا ہوں. تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میں تو آپ کو اونٹنی کا بچہ دوں گا. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اونٹ چاہیے, اونٹنی کا بچہ کس طرح سے سامان اور باقی ضرورتوں کو پورا کرے گا؟ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میاں ہر اونٹ کسی اونٹنی کا بچہ ہی تو ہوتا ہے. کیا کوئی ایسا اونٹ بھی ہے جو کسی اونٹنی کا بچہ نہ ہو؟ بلا شبہ. تو اب آپ دیکھیں کہ مزاح جو کہ جس میں جھوٹ کا شائبہ تک نہیں ہے بلکہ جب احادیث کی کتابت کا مسئلہ آیا جس میں یہ حدیث شریف آتی ہے کہ صحابہ لکھنا شروع انہوں نے کیا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اجازت سے, تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ہر بات لکھ لیا کرتے تھے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی. تو کچھ صحابہ نے کہا کہ بعض اوقات آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام مزاح فرما رہے ہوتے ہیں, بعض اوقات آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی کیفیت میں جلال ہوتا ہے تو تم ہر بات لکھ لیتے ہو. اب بات کے لوگوں کے پاس تو سطریں جائیں گی لکھی ہوئی, وہ کیفیات کا اندازہ تو نہیں لگا سکیں گے تحریر سے کہ اس وقت آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کس کیفیت میں تھے. خیر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے محسوس فرمایا کہ اب انہوں نے لکھنا ترک کر دیا ہے. تو جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے استفسار فرمایا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے کچھ صحابہ نے کہا کہ آپ کی کیفیات ہوتی ہیں اور جو کہ تحریر میں نہیں آ سکتی, تو اس وجہ سے. تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جلال میں آ گئے اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لکھا کرو, اللہ کی عزت کی قسم اس زبان سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا, چاہے میں مزاح میں ہوں
چاہے میں حالت سبحان جلال اللہ، میں ہوں، سبحان اللہ۔ لیکن اس زبان سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا۔ سبحان تو اللہ۔ یہ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ مذہبی اسلام میں صرف وہی اس کی اجازت ہے جو کہ جس میں سچ ہو۔ اور جہاں پہ وعید کی آپ نے بات کی کہ انسان جھوٹ بولتا ہے اور ہنسانے کے لیے، تو اس کے حوالے سے تو سخت وعید آئی ہے۔ حضرت امام احمد ابن حنبل نے اپنی مسند میں اس روایت کو نقل کیا ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص کے لیے خرابی ہے جو بات کرتے ہوئے جھوٹ بولتا ہے تاکہ اس کے ذریعے لوگوں کو ہنسائے، اس کے لیے خرابی ہے، اس کے لیے خرابی ہے۔ یعنی 3 دفعہ تنبیہ فرمائی ایسے لوگوں کے لیے جو محض کسی کو ہنسانے کے لیے اللہ کی لعنتوں کو اپنے اوپر واقع کریں۔ استغفر اللہ، اللہ کریم ہماری اصلاح فرمائے۔ اور چونکہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے عائشہ، تو اگر کوئی روزے میں جھوٹ بولتا ہے تو کیا روزے کی روحانیت پہ فرق پڑتا ہے؟ جی بلا شبہ، روزہ جھوٹ بولنے سے ٹوٹے گا تو نہیں، لیکن جیسے کہ میں نے پچھلی نشستوں میں کہیں عرض بھی کیا تھا کہ 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جو سپر ہے روزے کی، ڈھال ہے جہنم کی آگ سے، اس میں سوراخ کر دیتی ہیں، ایک غیبت کرنا اور ایک جھوٹ بولنا، حدیث شریف میں آیا ہے۔ تو روزے کی روحانیت، بلکہ کہا گیا کہ اگر ایک شخص روزے کی حالت میں جھوٹ بھی بولتا ہے اور باقی گناہوں سے بھی بچتا نہیں ہے اور وہ روزہ بھی رکھتا ہے، تو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں۔ اچھا، بعض اوقات ایسی کروشل صورتحال ہوتی ہے کہ آپ سچ بولتے ہوئے ہیزیٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو کیا کوئی ایسے مواقع بھی ہیں جہاں پر جھوٹ بولنے کی اجازت ہو؟ جی، اسلام دین فطرت ہے اور اسلام نے ہر عمل میں رہنمائی جو ہے وہ امت کی ہے۔ حضرت میمون بن مہران رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بعض اوقات میں سچ سے جھوٹ بولنا افضل ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کیسے؟ وہ کہتے ہیں ایک شخص بھاگا کسی دوسرے شخص کے پیچھے تاکہ وہ اس کو قتل کر دے، اور اس نے آپ سے پوچھا کہ فلاں شخص کہاں چھپا ہے، اور آپ سچ بولتے ہوئے اس کو بتا دیں کہ جی وہاں ہے، اور وہ قتل کر دے، تو اس سچ کی اسلام میں بالکل اجازت نہیں ہے، بلکہ ایسے موقعوں پر جھوٹ بولنا اس کو جو ہے وہ کہا گیا کہ ایسے موقع پہ خاموشی اختیار کر لینی چاہیے۔ بہتر تو یہی ہے، لیکن اگر آپ کو لگے کہ وہ پوچھے کہ ایسے پیرائے میں سوال ہو کہ وہ یہاں پر ہے اور آپ خاموش ہو جائیں، تو وہ معنی خیز خاموشی میں زیادہ تحقیق میں پڑ جائے گا اور اس چیز کو، اس جگہ کو کھنگالے گا اور اس سے کسی کے قتل کا اندیشہ ہے۔ تو بہتر یہی ہے کہ ایسی صورتحال ہے یا ایسے سوال ہے تو اس میں ایکسپلیسٹ طور پہ، واضح طور پہ کہہ دیا جائے کہ نہیں، یہاں پر نہیں ہے۔ بالکل صحیح۔ اسی کے ساتھ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جو 2 آدمیوں کے درمیان صلح کرتے ہوئے اچھی بات کہے یا اچھی صحیح۔ بات کو پروان چڑھائے، وہ جھوٹا بالکل نہیں، صحیح۔ بلکہ بزرگان دین ایسا کیا کرتے تھے 2 لوگوں میں صلح کرانے کے اجر کو حاصل کرنے کے لیے کہ جب بھی 2 لوگ ناراض ہوتے تو ایک کے پاس جاتے اور کہتے کہ فلاں آدمی کا کیا حال ہے، تو وہ کہتے، ناراضگی کا اظہار کرتے تو کہتے اچھا آپ تو ناراض ہیں، وہ تو بہت تعریف کر رہے تھے آپ کی، دوسرے کے پاس جاتے اور اسی طرح کہتے کہ وہ تو آپ کی تعریف کر رہے تھے جبکہ آپ تو ان کے بارے میں غضبناک نظر آتے ہیں۔ تو یہ دونوں اپنی جگہ پہ سوچتے کہ دوسرا تو میرے لیے سافٹ کارنر رکھتا ہے، تو میں اس کے لیے جو ہے وہ کیوں اتنے غضب میں یا برائی کے جذبات رکھتا ہوں۔ تو وہ جب دونوں شخصیات آپس میں سامنے آتی تو وہ راضی ہو جاتی۔ عائشہ، بہت بہت شکریہ، بہت خوبصورت گفتگو فرمائی آپ نے، اور ہماری عملی زندگی میں سے مثالیں نکال کر آپ نے ہمارے سامنے رکھی، تو یقیناً ہماری سامعات نے بھی اس سے بہت فائدہ اٹھایا ہوگا۔ اللہ کریم آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ آمین۔